بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ حاضرین کرام، اہل سرسار کی ایک قوم جس کو قوم سبا کہتے ہیں بڑی خوشحالی سے زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعظمت حکومت کے بعد ان کی حکومت زبان زد عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم گندم کی مغز سے آٹا تیار کرتی تھی۔ اس کے باوجود یہ اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ کہیں انہیں روٹیوں سے بچوں کا پاخانہ صاف کرتے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا۔ ایک مرتبہ ایک صالح شخص نے ایک عورت کو بچے کا پاخانہ صاف کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے عورت کو کہا کہ تیرے اوپر افسوس ہے، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا غضب نازل ہو جائے۔ اس عورت نے مذاق اڑایا اور کہا کہ تم مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو، جب تک سرسار جاری ہے تب تک یہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور سب کچھ چھین لیا۔ پانی کی قلت ہوئی جس کے بنا زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ قحط پھیل گیا اور ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام چیزیں ختم ہو گئیں۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے کہ انہیں وہی آلودہ روٹیاں کھانی پڑی۔ وہی روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ اس کا ذکر متعدد روایات میں ملتا ہے۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ذکر ہوتا ہے کہ اور اللہ نے اس قریے کی بھی مثال بیان کی جو محفوظ اور مطمئن تھا۔ اس کا رزق ہر طرف سے آ رہا تھا، لیکن اس قریے کے رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ نے ان کو پیاس اور قحط سے عذاب دیا، صرف ان کے اعمال کی بنا پر جو وہ سر انجام دے رہے تھے۔ ان کے پاس رسول آیا، انہوں نے اس کی تقویت کر دی تو پھر اللہ نے ان تک عذاب آ پہنچایا۔ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طریقے سے کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند معارب تیار کیا ہوا تھا۔ سرا اور دوسرے پہاڑوں سے آنے والا پانی بہت وافر مقدار میں وہاں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی کو استعمال کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری لے کر وہاں جاتا تو پھل خود بخود وہاں گر جاتے اور ٹوکری تھوڑے سے وقت میں بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سے دیہات اور قریے تھے جو آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی وافر مقدار نے ان کو ناشکرا کر دیا۔ ان میں موجود امیر طبقوں نے ضعیفوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے یہ التماس اس لیے کی کہ یہ غریب طبقے کے لوگ عمرہ اور حج کے لیے سعادت مندوں کے ساتھ سفر نہ کریں۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ سفر زیادہ ہو اور غریب لوگ سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور لوگوں پر اپنا غضب نازل کیا، ان کی دیواروں کو ڈھانا شروع کر دیا۔ بارشیں زیادہ ہوئیں جس کی وجہ سے سیلاب آیا اور بند میں پانی بہت زیادہ جمع ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹی اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔